ایک مرتبہ پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ ہم ذوالفقار بھائی کو یاد کر رہے ہیں، ذوالفقار حسینی، خدا تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور قبلہ علامہ صاحب، آج کے اس موضوع کے اعتبار سے روزے کے مسائل میں ہمارے پاس لا تعداد سوالات موجود ہیں، مختصر وقت ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جلد از جلد جتنے لوگوں کی تشفی ہو سکے، اگر روزے کی حالت میں عمدن یعنی جان بوجھ کر کچھ کھا لیا جائے تو یقیناً روزہ باقی نہیں رہے گا، تو ایسی صورت میں روزے کا کفارہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، جب اتنی بڑی عبادت ہے تو اس کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ جی، روزہ رکھ لینا ہی بڑی بات نہیں ہے، روزے کی حفاظت کرنا بھی بڑی بات ہے۔ جی، آپ نے پوچھا ہے کہ روزہ دار نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، جی، تو اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں ہوں گی۔ دونوں چیزیں ہوں گی۔ جان بوجھ کر اس کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، ٹھیک، اور جان بوجھ کر کے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، یا جو ایسا کام کر لیا کہ جو روزے کے منافی تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر قضا ہے تو اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا اس کے بدل میں، ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، اچھا، روزے کی قضا بھی ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے شخص کو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا، اللہ، یہ نہیں تو غلام آزاد کرنا ہوگا، یہ نہیں تو 60 مساکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ اللہ، اللہ، ٹھیک۔ اچھا، ایک سوال ہمارے پاس آیا ہوا تھا ای میل پہ، عجب سا سوال ہے، حالانکہ ایسے سوالات کرتے ہوئے خود بھی تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہی جی ناخن کاٹے تھے، کیا روزہ باقی رہ گیا؟ کیا ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، ناخن کاٹنے سے روزہ، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ناخن کاٹنے سے روزے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ ناخن بڑے ہوئے ہوں تو کاٹ لیے جائیں تو روزے میں حسن آتا ہے۔ اچھی بات ہے، آج یہ واضح ہو گیا کہ آپ کا ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور وہ تیل لگانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹے گا، اگر مسواک کر لیں، نہ مسواک کرنے سے، بھئی آپ صاف ستھرے رہیں، اس کا نہ ہی حجامت بنوانے سے۔ جی، اکثر سوالات لوگ کرتے ہیں، جی، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، آج علامہ مفتی بشیر القادری صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ آپ نے صاف ستھرا رہنا ہے، اپنے ناخن بھی کاٹنے ہیں، اپنے بال بھی کٹوانے ہیں، مسواک بھی کرنی ہے، اور اس سے قطعی طور پر آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں۔ بعض لوگ مسواک اس وجہ سے نہیں کرتے جی، روزے کی حالت جی، میں، جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو منہ کی بو جو ہے وہ عنبر سے زیادہ پیاری ہے۔ تو ہاں، وہ جو بھائی، مثال دی جاتی، جی، تو یہ مقصد اس کا نہیں ہے۔ وہ جو بو عنبر سے زیادہ اللہ کریم جل مجدہ العظیم کو پیاری ہے، وہ مسواک سے نہیں جاتی۔ واہ واہ، وہ اور ہے، وہ اور کیفیت ہے۔ معدے خالی معدے سے جو جی، جی، گیس نکلتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہے، منہ کے صاف کرنے سے وہ نہیں جاتا۔ جی، اس اچھا، لیے ایک اور مسواک کرنی چاہیے۔ جی، ایک اور سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر انجیکشن لگایا جائے، مطلب بیماری ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو انجیکشن لگانے کی صورت میں کیا روزہ باقی رہے گا؟ محترم، انجیکشن کے حوالے سے جہاں تک کا سوال ہے، علماء کا اختلاف رہا ہے، جی، لیکن شیخ محقق اس دور کے بہت بڑے عالم دین، میرے استاد بھائی بھی ہیں، جی، قبلہ علامہ عطا محمد صاحب بندیالوی جی، جی، علیہ رحمت، ان کے میں بھی ان کا شاگرد ہوں، اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ رحمتیں کرے ان کے مزار پر، الہی، انہوں نے بڑی تحقیق کر کے، پہلے وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بات کا قائل تھا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد ان کی تحقیق ہے، مسلم شریف کے میں انہوں نے شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ انجیکشن سے، میری تحقیق کا آخری نقطہ یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ انجیکشن نس میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی دلیل بھی وہ انہوں نے کوئی پیش کی کہ یہ کیسے وہ تبدیلی؟ دلائل تو انہوں نے انبار لگایا ہے، لیکن آخر میں جو گفتگو کے آخر میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حدیث مبارکہ میں یہ جو ایک اللہ کے محبوب، یہ میرے قطع کلامی میں اس لیے پوچھ رہا تھا آپ سے کیونکہ ایک دفعہ ان کا خیال کچھ تھا، تو اگر انہوں نے وہ تبدیل کیا تو اس کا مطلب کوئی تحقیق میں کوئی نیا نقطہ تھا جس کو وہ امت کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے۔ نئے نقطے تو بہت سارے، لیکن آخری نقطہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہے، جو دل پہ لگتا بھی ہے، کہ حدیث کا حوالہ دیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ایک ہے جسم میں خروج، اور ایک خروج ہے اور ایک دخول ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا خروج سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دخول سے روزہ
واہ 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 ٹوٹ واہ، جاتا بہت عمدہ، یعنی آپ نے کلیہ ہی بتا دیا کلیہ۔ کہ جسم میں جو شے داخل ہوگی وہ روزے کے ٹوٹنے کا سبب بنے گی، چاہے وہ کوئی بھی خروج سے صورت ہوتی ہے، لیکن اگر جسم سے کوئی شے خارج ہو رہی ہے تو وہ روزہ ٹوٹنے کا سبب نہیں بنے گی۔ کتنا اچھا آسان کر دیا آپ نے۔